بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ نام بھی مختلف سا ہے اور سوال بھی مختلف سا ہے۔ چلی ملی نے سوال کیا ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ سر مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ کیا شادی سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی ماں بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ جی بیٹا، اس پہ ہم بالکل بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آپ کی باتیں ہو جائیں جو آپ نے محبتوں کا تو خانہ ہی اور ہے پہ کمنٹس میں لکھی ہیں۔ سدرا عظیم نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے۔ بیٹا جی بہت شکریہ۔ سموشا، شکریہ، سموسا نہیں لکھا، اور ممکن ہے کچھ نام اور ہو۔ ارسلان صاحب نے اس کو سموشا پڑھا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ سر زندگی کی ساری لڑائی میں سے شروع ہوتی ہے اور میں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اور فضا خان نے کہا کہ اختر بھائی میرے نصیب کے بارے میں بتائیے، میں جانتی ہوں قسمت اللہ نے لکھی ہے لیکن اس کو اچھا یا برا کہنا چاہیے۔ بیٹا جی، جب آپ کو پتہ ہے کہ قسمت اللہ نے لکھی ہے اور اللہ نے لکھ کر وہ پنہ کھول کے دکھایا نہیں ہے، وہ جو کتاب اس کے پاس ہے جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، تو جو اس کی خبر لینے جاتا ہے فرشتے اس کو پتھر مارتے ہیں، شہاب ثاقب جو ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ بہت سے سیانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرشتے وہ پتھر ہوتے ہیں جو یہ کنسوئیاں لینے جاتے ہیں، جن اور اس طرح کی چیزیں، اور ان کو وہاں سے پھر مار پڑتی ہے کہ نہیں وہاں جا کے نہیں جھانکنا۔ اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قسمت پہ بخت پہ راضی ہو جائے اور اس کو جانچنے یا جھانکنے اور آنکنے میں نہ پڑے، بہت سے لوگ ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھوں میں سے قسمت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، ہاتھوں میں سے عادتیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اسی طور پہ بہت سے لوگ ستاروں میں اور 500 میں سے قسمت ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کو کہا کہ یہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ ویسے وہم کا علاج تو حکیم لقمان صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، پر ہمارے دائیں بائیں ایسے وہمی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ستارہ شناسوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جائیں گے اور اپنی قسمت کو ڈھونڈنے کے چکر میں، پر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے ابن آدم اگر اس کو مان لے تو خوش ہو جائے گا، ورنہ ہوگا وہی جو رب نے چاہنا ہے۔ آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ بندہ سرنڈر کر دے اور اس کے ساتھ اپنی اطاعت کو اور مرضی کو اس میں شامل کر دے۔ شیراز نے کہا کہ سر اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ آپ نے بہت پیاری بات بتائی، اور یہ ہیں جی سمینہ مظفر، وہ کہتے ہیں کہ سر جی آپ کی ہر ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں جی بہت شکریہ۔ اور محمد یحییٰ وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ سر کمال کا لیکچر ہے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ اور رشاد خان نے بھی لمبی عمر کی دعا دی ہے۔ اچھا، لمبی کے ساتھ ہمیشہ ایمان رکھا کریں شامل کر کے، صحت بھی شامل کر رکھا کریں۔ عمر لمبی ہو جائے، بندے کے پاس صحت نہ ہو، ہلنے جلنے سے معذور ہو، بات سن نہ سکتا ہو، کہہ نہ سکتا ہو، اللہ معاف کرے، ایسی لمبی عمر کا کیا کرنا ہے؟ لمبی عمر میں ایمان رخصت ہو جائے، اللہ معاف کرے، اس آزمائش میں بندہ پورا نہ اترے تو وہ نہیں مانگنی چاہیے۔ عمر وہی جو رب نے لکھی ہوئی ہے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رزق کی فراوانی کے ساتھ۔ اور بہت سے دکھ جو انسانوں کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اگر انسان دعا کرے کہ یا اللہ میرے پردہ کرنے کے بعد آئیں تاکہ آپ اس دکھ کو جھیل نہ سکو، سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیاروں کو پھر ان کی عمریں بھی لمبی ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آج کے مسئلے کی طرف کہ کیا شادی سے پہلے بچی کے بارے میں یہ گیس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے کہ نہیں؟ خاطر حضرات، اس میں آج دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، یہ ماؤں کے لیے بالخصوص ہے، چونکہ اس والے معاملے میں بیسیکلی ماں کو ہی کین آبزرور ہونا چاہیے۔ اس میں دو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کا دونوں ٹیسٹوں میں ابا جی شامل نہیں ہیں، بھائیوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بہنوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا تو وہ بچی خود اس بات کا گیس کر سکتی ہے، یا پھر یہ کام ماں کا ہے کہ وہ ویجیلنٹ رہے۔ اگر بچی بڑی ہو رہی ہے، ٹین ایج میں پہنچ رہی ہے اور اس کی آواز نہیں بدل رہی، تو آپ کو فوراً کانشیس ہو جانا چاہیے، اس کے ہارمونز نارمل نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر اس کا سینہ نہیں بڑھ رہا تو بھی ایب نارملٹی ہے۔ یہ دوسرا بڑا ٹیسٹ ہے جس سے ہم کہتے ہیں یہ نیکڈ آئی ٹیسٹ ہے، اس کو ظاہرانہ یہ ٹیسٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لوور باڈی سے پیئر شیپ نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب ہے یہ تین ٹیسٹ ہیں جس میں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بچی کے ہارمونز نارمل نہیں ہیں اور یہ ماں نہیں بن پائے گی۔ اب آتے ہیں اس سے ہم ذرا ایڈوانس شکل میں، جس پہ ڈاکٹرز اور حکومت دونوں متفق ہیں۔ اگر بچی کے ڈیز نارمل ہیں تو وہ ماں بن سکتی ہے،
اگر ڈیز میں ایک ایک دو ماہ کا وقفہ آ رہا ہے، پرابلم آ رہا ہے، تو ماں نہیں بن سکے گی. اسے پولیسسٹک اووری کا پرابلم ہے، فوراً سے پیشتر ماں کو کانشیس ہو کے علاج کرانا چاہیے. نمبر 2، اگر بچی کو بہت پینز کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ بھی بہت خطرناک اور خوفناک علامت ہے. نارمل جو پیریڈز ہیں وہ بہت پین کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. ایکسٹرا پین کا مطلب ہے پرابلم ہے، ہڈن پرابلم ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے. ڈیز ڈسٹرب ہوں یا بلیڈنگ زیادہ ہو تو ہمیشہ لڑکی کو فرٹیلیٹی کا ایشو ہو جاتا ہے. اس کے ایگز پراپر نہیں بنتے، نیچے بھی نہیں آتے، پراپر بنتے بھی نہیں ہیں، سو ماں نہیں بن پاتی. ایک اور چیز جو ڈاکٹر جس پہ بہت اب توجہ دلاتے ہیں اور ماؤں کو دلاتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ ٹیسٹ اس بچی کا لے لیں، سم ٹائم بالکل مائنر سی خون کی کمی ہوتی ہے اور اتنا بڑا تھریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ساری عمر ماں نہیں بن سکتے. سو چیزیں بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے ماؤں کو، کم پڑھی لکھی ہوں یا پڑھی لکھی ہوں، اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں چلا تو نو پرابلم. ابھی آپ کی پوتیاں ہوں گی، ابھی آپ کی نواسیاں، دوتیاں، دوتے ہوں گے، تو ان سب کے بارے میں آپ کو اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہوؤں کو ایجوکیٹ کرنا لازم ہے، چونکہ ان بچیوں کو بہت سی باتوں کا علم نہیں ہوتا. اچھا، 3 چیزیں اور ہیں جو اسی ٹیسٹ میں شامل ہیں. اگر آپ کی بچی میں یہ ایشوز موجود ہیں، اپرنٹلی آپ کو فوراً اندازہ ہو جانا چاہیے اور آپ کو کانشیس ہو کے فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا، لڑکیوں کے ایشوز میں بہت کم دوائی دینی چاہیے. یہ عام طور پہ مسئلہ خوراک سے ٹھیک کرنا چاہیے. جو ہی آپ لڑکیوں کے کسی بھی انٹرنل ایشو کے حوالے سے میڈیسن دیں گے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اتنے برے ہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ بچیوں کے یہاں پہ اس جگہ پہ اور پورا جسم ہیری ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ نیا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اگر بچی چڑچڑی ہے اور لوگوں میں گھلنا ملنا نہیں چاہتی اور بات بات پہ کاٹنے کو دوڑتی ہے تو ماں کو کانشیس ہونا چاہیے اس بچی کے ساتھ جسمانی طور پہ وہ نارمل نہیں ہے، وہ جسمانی طور پہ نارمل نہیں ہے اور اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہو چکے ہیں. تو ہارمون کو ریگولائز کرنے کے لیے آپ کو لازماً کسی نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ یہ ایشو ساتھ ساتھ سالو ہو جائے، ایڈریس ہو جائے. ورنہ جو فرٹیلیٹی کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آلموسٹ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کا کوئی اپائے نہیں ہوتا. اور آخری بات یاد رکھیے گا، اگر بچیوں کے سینے پہ، چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں تو بھی اس کے ہارمون ڈسٹرب ہیں اور اس کو بھی پرابلم ہوگا فرٹیلیٹی کا. اور اس وجہ سے یہ جتنے میں نے ٹیسٹ بتائے ہیں آپ کو، یہ دنیا بھر میں ڈاکٹروں میں اور حکمہ میں ظاہری ٹیسٹ بھی اور انٹرنل پوری جو تفصیل کے ساتھ اس کو آبزرو کرنے کے بعد جو نتائج نکالتے ہیں، دونوں کے نتیجے میں یہ اخذ کیا جا سکتا ہے ایک ماں جیسی یوں سمجھی پیار کرنے والی مگر سمجھدار، شیر کی آنکھ رکھنے والی خاتون کو علم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ 25-26 سال کے بعد یا شادی کے بعد پھر شکوے آئیں کہ بچی کے تو ایگز نہیں بن رہے، بچی کو تو یہ بھی پرابلم ہے، اس کو تو فرٹائل ہے ہی نہیں ہے وہ. تو اس وقت پھر بچی بھی رسوا ہوتی ہے، آپ بھی رسوا ہوتے ہیں. میرا رب بچیوں کو ہمیشہ ان مشکلوں سے بچائے رکھے، پر اٹ از پارٹ آف دا گیم. یہ زندگی کا حصہ ہے. جب آپ اس وقت اس کو حل نہیں کرتے، جب اس کو حل کرنا چاہیے تو پھر دقت ہوتی ہے. قصور اس میں بیٹی کا نہیں ہوتا، قصور اس کی ماں کا ہوتا ہے. اور مائیں عام طور پہ زندگی میں کبھی اپنا قصور نہیں مانتی. مان جایا کریں تو بچیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچ جایا کریں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.